ایک ایسا شخص جو برسوں سے اسرائیل کی سیاست کے مرکز میں موجود ہے، لیکن اس کے گرد سیاسی دباؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک ایسا وزیر اعظم جس کے خلاف کرپشن کے مقدمات بھی چل رہی ہیں اور جس کی حکومت مسلسل اندرونی اختلافات کا شکار ہے، پھر بھی وہ اقتدار میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی توازن قائم کیسے ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں جو اسے ابھی تک اقتدار میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہولڈ آن، کیونکہ یہ سوال صرف اسرائیل کی اندرونی سیاست تک محدود نہیں، بلکہ اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کی پالیسیوں اور مشرق وسطیٰ کے بڑے فیصلے بھی شامل ہیں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید رائز ود موسن میں۔ آج ہم بات کریں گے بنجامن نتن یاہو کے سیاسی مستقبل کی اور اس وسیع بحث کی جو اب صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہی بلکہ خطے کے کئی ممالک کی سفارتی سوچ کا حصہ بن چکی ہے، جن میں سعودی عرب، ترکی، مصر اور پاکستان جیسے ممالک کے زاویے بھی شامل ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے سیاسی توازن کی کہانی ہے۔ تو چلیں شروع سے سمجھتے ہیں کہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے۔ بنجامن نتن یاہو اسرائیلی سیاست میں ایک طویل عرصے سے مرکزی کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں ان کے لیے سیاسی حالات کافی پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات زیر سماعت ہیں اور ان کی اتحادی حکومت مسلسل دباؤ میں رہی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ حکومت کی بقا بھی ایک مستقل سوال بن گئی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی کنیسٹ میں حکومت کی تحلیل سے متعلق متعدد کوششیں سامنے آ چکی ہیں، جن میں کچھ مراحل پر واضح سیاسی حمایت بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ صورتحال ایک اہم سوال کو جنم دیتی ہے کہ جب اندرونی طور پر اتنا دباؤ موجود ہے تو نتن یاہو اقتدار میں کیسے برقرار ہیں۔ اس کا ایک بڑا پہلو غزہ جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے جڑا ہوا ہے۔ 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد اسرائیل کی داخلی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور عوامی رائے بھی واضح طور پر تقسیم ہو گئی۔ مختلف سرویز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ جنگ کے بعد سیاسی تبدیلی کا خواہشمند ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خطے میں کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ غزہ، لبنان اور خطے کے دیگر محاذوں پر صورتحال مکمل طور پر مستحکم نہیں ہوئی اور یہی غیر یقینی کیفیت سیاسی فیصلوں کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ناقدین کے مطابق یہی مسلسل کشیدگی سیاسی قیادت کو ایک خاص حد تک گنجائش فراہم کرتی ہے، کیونکہ ہنگامی حالات میں حکومتی فیصلوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ دوسری جانب کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کی سیکورٹی صورتحال اور علاقائی خطرات نے موجودہ حکومت کو ادارہ جاتی سپورٹ فراہم کر رکھی ہے۔ اب سوال صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہا، خطے کے کئی ممالک اس صورتحال کو اپنے اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ تجزیاتی آراء کے مطابق سعودی عرب، ترکی، مصر اور پاکستان جیسے ممالک خطے میں ایسے سیاسی ماحول کے خواہاں ہیں جہاں استحکام کے امکانات بہتر ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی ایک شخص کے ہٹنے سے پورا نظام خود بخود تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ اصل فیصلہ کن عناصر، ادارے اور اسٹریٹجک مفادات ہوتے ہیں۔ اس بحث میں امریکہ کا کردار بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ناقدین کے مطابق امریکی خارجہ پالیسی خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور ایران کے حوالے سے اس وقت خطے میں طاقت کے توازن کو براہ راست متاثر کر رہی ہے۔ غزہ کے بعد پیدا ہونے والے انتظامی ماڈل اور مستقبل کی حکمت عملی پر مختلف منصوبے زیر بحث ہیں، لیکن ان میں اتفاق رائے کی کمی ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ یہی پیچیدگی نتن یاہو کے سیاسی تسلسل کو بھی ایک خاص حد تک سہارا فراہم کرتی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر نتن یاہو منظر سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کی جگہ کون لے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اسرائیلی سیاست میں مختلف سیاسی دھڑے موجود ہیں، جن میں کچھ نسبتاً معتدل موقف رکھتے ہیں جبکہ کچھ مزید سخت گیر نظریات کے حامل ہیں۔ اسی وجہ سے یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ قیادت کی تبدیلی کے بعد پالیسی کا رخ مزید سخت بھی ہو سکتا ہے۔ یہی غیر یقینی صورتحال خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسرائیلی سیاست اس وقت ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل کرنے میں مکمل طور پر کامیاب نظر نہیں آ رہی۔ اس ماحول میں اتحادی سیاستی فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہے اور یہی چیز قیادت کے تسلسل یا تبدیلی دونوں کو پیچیدہ بناتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر خطے کے ممالک کی نظر ہے، کیونکہ مسئلہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ اس پورے سیاسی اور سیکورٹی ڈھانچے کا ہے جس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ پر پڑتے ہیں۔
آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا نتنیاہو کی موجودگی خطے میں استحکام کے لیے ایک ضروری عنصر ہے، یا ان کی تبدیلی ایک نئے سفارتی دور کا آغاز کر سکتی ہے، یا پھر اصل مسئلہ شخصیات نہیں بلکہ وہ پورا نظام ہے جو اس خطے کو اس مقام تک لے آیا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟